حسن ناظرین کرام، ملک کے جو بھی حالات ہیں، الیکشن کی جو بھی صورتحال ہے، اس وقت لگتا ہے کہ الیکشن کا طبل بچ چکا ہے۔ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تمام پارٹیاں بڑا ایک طرح کا پیدا کر رہی ہیں، ہائپ کریٹ کر رہی ہیں جسے کہتے ہیں، وہ کچھ ہو رہا ہے، دکھائی دیتا ہے، سرگرمیاں جاری ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، پارٹیوں کے ٹکٹ بانٹنے میں کچھ پارٹیاں زیادہ ایفیشینسی دکھائی دے رہی ہیں، کچھ جوڑ توڑ بھی کر رہی ہیں، مختلف پارٹیوں کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ الیکشن کی صورتحال کیا ہوگی، کیسی ہوگی، کیا بنے گا، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، روز ہی کرتے ہیں ان دنوں سے، جب سے یہ شیڈول اناؤنس ہوا ہے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے اور آگے گزر جائے۔ آج ہمارے ساتھ یعنی اس سیگمنٹ میں فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہوں گے، جو کہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اطلاعات کے سیکرٹری ہیں اور بہت نامور لیڈر بھی ہیں اور بہت کھل کے بات بھی کرتے ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے، کچھ باتیں کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ پھر ہم آپ کو دوسرے لوگوں کی آراء بھی سنوائیں گے اور بحث اور گفتگو بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ السلام علیکم کنڈی صاحب، کیا حال ہے آپ سے؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سنا ہے کہ پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے خلاف آپ لڑتے رہے ایک لمبا عرصہ تک، جن کی حکومت کو خلاف روک واپس لانے میں آپ بہت کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور جن کے خلاف آپ نے گویا لڑائی لڑی، آپ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، کہ یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یہ بات درست نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو ہے پورے پاکستان میں مقابلہ ہے، کیونکہ میرا حلقہ ڈیر اسماعیل خان ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جمعیت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں، میں بھی لڑتا ہوں، اور پی ٹی آئی کے لیمین گنڈا پور صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، اور ہمارا ساری عمر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کو بھی کمپٹیشن رہی ہے، میرا بھی رہا ہے اور ہم لڑتے رہے ہیں۔ تو میں ان کو دعوت دی، کیونکہ پی ٹی آئی، کیونکہ علمین صاحب 9 مئی کی اس میں، اور ان کے جو ہے نا کیسز وغیرہ اس سے تھے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، تو ان کے ورکروں کو میں نے کہا کہ لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا اور ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ایک ہے، آئے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سپورٹ کریں اور ہم مل کر جو ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو شکست دیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے۔ تو میں صرف ڈی خان کی حد تک ان کو دعوت دی کہ ہمارے جو ہے ہمیں جوائن کریں، پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، اور ہم کیا بولے، باقی اوور آل تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے نہیں لگا ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے یا الیکٹورل الائنس ہمارا ہو سکتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں پشاور میں آ کر ایک بار کلیئر کی تھی کہ ہمارا پولیٹیکل الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، باقی جماعتوں کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ جس کا یہاں جے یو آئی کے ساتھ آپ کی کنفرنٹیشن ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ سندھ میں بھی یہی ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ کہتی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، لاڑکانہ میں اس کا مقابلہ کریں گے بلاول کا، باقی ہر پارٹی سے وہ کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کٹھے رہے ہیں، اتحاد رہا ہے، حکومت بھی آپ نے کٹھے مل کے کی ہے، جیسی بھی کی ہے، جیسا بھی اتحاد تھا، لیکن کم از کم تاثر تو یہی تھا۔ یہ کیا جے یو آئی کے ساتھ آپ کا سندھ میں بھی اور اب خیبر پختونخوا کی کانسٹیٹوئنسی میں کیوں اتنی بڑی کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، راشد سمرو صاحب پہلے بھی بلاول صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ابھی دوبارہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے ان کی جماعت کا، ہمارے بھی جمہوری حق ہے کہ ہم لڑیں، اور یہ آج سے نہیں، ہمارا جو ڈی خان کا حلقہ ہے یہاں پہ فیض الفقار بھٹو بھی الیکشن لڑے تھے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب لڑے ہیں، میں لڑا ہوں، تو یہ ہمارا تو بہت ہی پرانے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے جے یو آئی کے ساتھ جو ہے الیکشن رائیولی کی، اور یہ چلتی رہے گی میں سمجھتا ہوں فیوچر میں بھی، لہٰذا سچ نہیں ہے، اور الیکشن میں اتحاد وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، الیکشن میں جو ہے وہ الیکشن کے بعد اتحاد ہوتے ہیں، حکومت سازی کے لیے آپ اتحاد بناتے ہیں، ہم نے پی ڈی ایم بھی بنائی تھی، ہم نے جو ہے وہ ایک اتحادی حکومت پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بنائی تھی، آفٹر الیکشن جو ہے وہ الائنسز مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں، اس پہ تو کوئی وہ نہیں، لیکن الیکشن میں آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ بولیں کہ جی ہم نے فلاں جماعت سے بھی اتحاد کر لیا، فلاں جماعت سے بھی اتحاد کر لیا، اور آپ اپنے سیٹیں جو ہیں کسی اور کے لیے وہ کر لیں، تو یہ چلتا رہتا ہے، پالیٹکس ہے، ہلکی کی پالیٹکس ہے، جی ڈی اے کے ساتھ بھی الائنس ہوا ہے، جے یو آئی کا وہاں پہ غالباً آئی ڈونٹ نو کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے فوکس کیا اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو، اپنے منشور کو، اور اپنے منشور کے کو لے کر اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ لانچ کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے، پھر دیکھیں گے الیکشن کے بعد کیا الائنس ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر علاقائی لیول پر، لوکل لیول پر بہت سے کنسٹیٹوئنسی میں کینڈیڈیٹ دوسری پارٹیوں کے ساتھ، دوسری پارٹیوں ممبر کے ساتھ مقامی طور پر الائنس کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے کہیں نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی سے اتحاد کرے، کہیں لوگ لیگ جو ہے دوسری مخالف لوگوں سے اتحاد، کہیں آپ ان لوگوں سے اتحاد کریں جن کے ساتھ آپ الیکشن کے بعد شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ایسا نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر ساری پارٹیاں مل جل کر اس طرح کی صورتحال پیدا کریں گی؟ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایسا کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارا شاید لوکل ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ یا جے وائی کے ساتھ ہو، یا بہت کم ایسے جو ہے وہ چیزیں ہیں، جگہ ہیں جہاں پر ہو، جہاں پر لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ پروونشل ہماری لیڈرشپ سے اور مرکزی لیڈرشپ سے اجازت لے کر وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کر سکے گی. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ایم ایل این اور جے وائی کے ساتھ خاص کر ہمارا کوئی ایسا پی ٹی آئی آؤٹ آف کوشچن ہے، لیکن باقیوں کے ساتھ بھی جو ہے میں نہیں سمجھ سکتا. پورے ملک میں مسلم لیگ سے کیا لڑائی ہو گئی آپ کی جی؟ پنجاب کی صورتحال پر جھگڑا ہے یا کچھ اور جھگڑا بھی ہے کہ ہر جگہ لڑائی ہے مسلم لیگ کے ساتھ؟ مسلم لیگ بھی کراچی پہنچی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، وہ جی ڈی اے کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ دوستی کر رہی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ آپ لوگ پٹھے مل کے کام کیا آپ نے اور اب آپ لوگ ایٹ ڈیگرز ڈراؤن ہیں. دیکھیں بالکل ہم نے ایک اتحادی حکومت بنائی تھی، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اب آپ دیکھیں یہ پی ایم ایل این کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ جی ڈی اے سے اتحاد کریں، جے وائی سے کریں، بلوچستان عوامی پارٹی سے کریں، جس سے بھی کریں وہ ان کا ایک جمہوری حق ہے وہ کریں. لیکن ہمارا اتحاد ایم کیو ایم کے ساتھ یا جی ڈی اے کے ساتھ سندھ کے لیول پر تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا، اور جے وائی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس سندھ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم کسی بھی جماعت کے لیے وڈرا تو نہیں کر سکتے. اور سملرلی باقی سیٹوں پہ بھی ہمارا ایسی پوزیشن ہے کہ جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر پارٹی کا ان کو حکم کرتے تو شاید وہ ہو جائیں، لیکن ہم پارٹی کے جو ہے کینڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے ساتھ مختلف مواقع پہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے میٹنگس کی ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ الائنس نہ کریں. الائنس سے جو ہے ماضی میں بھی ہم نے جو ہے جو الائنس کیے ہیں اس سے ہمیں نقصان ہوا پارٹی کو، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الائنس نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم کریں گے. پنجاب میں ایک زمانے میں گویا پیپلز پارٹی بنی پنجاب میں ہے اور پنجاب ہی کے زور پر حکومت بھی ملی انہیں، اور 70 میں اس کے بعد وہ اس ملک پہ اقتدار میں بھی آئی. اب آپ پنجاب میں خاص طور پر ایک بڑی قسم کی رائیولری پیدا ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کی. کیا وجہ ہے اس کی؟ پنجاب کی کچھ لیڈرشپ تو اب بھی بڑے محتاط انداز میں بیان دیتی ہے، قاہرہ صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کچھ بڑے سخت قسم کے بیان دیتے ہیں، اور جو سخت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی موجود نہیں ہے. جو ذرا نرم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب مل جل کر آپ کم از کم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ کوئی جھگڑا ہوگا پنجاب میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی سخت بیان یا کوئی نرم بیان جو ہے کوئی دے رہا ہے یا کوئی نہیں دے رہا. پارٹی کی پالیسی ہے جس پہ سب جو ہے اس کو وہ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہم پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے رائیولز ہیں، ریوری ہے، ہمارے مختلف حلقوں میں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے. اتحاد مشکل ہمارا جو ہے وہ کہیں پہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کریں گے، ہم اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے. کہیں پہ ہم کمزور ہوں گے، کہیں پہ ہم مضبوط ہوں گے. 2008 میں بھی ہمیں کوئی زیادہ میجورٹی پنجاب سے نہیں ملی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی. ہم آج بھی فوکس کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالیں اور ہم جو ہے الیکشن کے بعد جائیں اور لوگوں سے جب اتحاد کریں نمبر گیم کے بل بوتے پہ، تو ہماری نمبر گیم ایسے ہو کہ انشاءاللہ 2008 کی طرف دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو کچھ شکایت پیدا ہوئی تھی، کچھ باتیں ادھر جا رہی تھی، اب آپ وزارت خارجہ میں جاتے ہیں، نگران وزیر خارجہ جو ہے وہاں استعفیٰ دیتا ہے اور آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. ایک دن پہلے خبر آ رہی تھی اس کی طرف سے شاعر ملت سے مسلم لیگ نون میں جا رہا ہے، یک بجک کایا پلٹ گئی اور پھر 2-4 لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے. یہ کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں ہم نے کوئی شکایت کسی سے نہیں کی. ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہر کینڈیڈیٹ کا، ہر الیکٹیبل کا جمہوری حق ہے جس جماعت کی طرف بھی جائیں. اگر بلوچستان عوامی پارٹی گئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ ہمارے پاس آئے تھے تو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے اتحادیوں کا جو ہے ان کے پارٹی کے لیڈروں کے بیان تو سنے ہوں گے نا کہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ شیم بھی کہہ دیا اور پتہ نہیں باپ کا باپ اور پتہ نہیں کیا کیا لقبات بھی دیے. اور پھر آگے پہلا سیاسی سفر جب واپس ہے تو انہوں نے بلوچستان کا کیا. سرفراز بھٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، وزیر خارجہ نہیں تھے. انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا جس کو ہم نے سراہا، کیونکہ انہوں نے ایک شہداء کی ایک گیلری بنائی تھی انٹیریئر منسٹری میں، جو کہ ایک نان پولیٹیکل پروگرام تھا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ شہداء کے وارث ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو، شہید القالی بھٹو ہو، شاہ نواز بھٹو ہو، جو ہے باقی جو ہمارے جو ہے وہ
पार्टी के जो है अपना लीडरान, पार्टी के वर्कर जो शहीद हुए, जमहूरियत की राह में शहीद हुए, तो उन्होंने उनको दावत दी कि मोहतरमा शहीद की तस्वीर आप आकर यहाँ पर लगाएं, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जो कि नॉन पॉलिटिकल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद सरफराज भुट्टी साहब ने इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे जो है रईसानी साहब भी वहीं पे जो मिनिस्टर थे, यंग मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी को चूज किया। हमने उनको वेलकम किया। इसरात तरीन साहब भी इस तरह शामिल हुए। साउथ पंजाब में हामिद जो है वो हमारे साथ जो मजहबी उमूर के जो वजीर थे माजी में, हामिद सईद काजमी साहब, वो भी शामिल हुए। तो लोग आ रहे हैं, पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसको वेलकम नहीं कर सकते। इससे ये बात नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ठीक हो गई है। हमारे खदशात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मीटिंग की थी हमारे डेलीगेशन ने, हमने उनको अपने खदशात से आगाह भी किया था, और उन्हें हमें यकीन दहानी कराई थी कि इंशाअल्लाह ताला आपके खदशात दूर होंगे, और अभी तक हमारे खदशात दूर नहीं हुए। अगर हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना है। हमने ज़िया-उल-हक मार्शल का भी मुकाबला किया है, हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया है, और हमने दोनों उसमें जो है इलेक्शन जीते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम फिर भी इलेक्शन जीतेंगे। हाँ, बस सईद काज़मी साहब बड़े बाप के बेटे हैं, कोई शक नहीं उसमें है। सईद काज़मी साहब जो थे गजाली दौरा कहलाते थे, और इसमें कोई शक नहीं है। वो शेखुल हदीस भी रहे बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, और बड़ी इज्जत थी उसकी उनकी इस मुल्क में। लेकिन जब वो वजीर रहे आपकी ज़माने में, तो उन पर बहुत अजीब व गरीब से इल्ज़ाम लगे, जो मुकदमा बहुत देर तक रुकते रहे। तो ये सूरत हाल में खासे बहुत बात अपने आप को खजल से महसूस करते रहे, दबे दबे से रहे, और ऐसा लगता रहा कि वो बहुत इस बात से रंजीदा से हैं। अब कैसा है उन्होंने पार्टी ने उनको दोबारा कबूल कर लिया? देखिए, चीज़ें चलती रहती हैं, वो जो है जो अपना बात करते रहते हैं और केसेस बनते रहते हैं। बाजी में भी अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, पीपल्स पार्टी के जो है वो बाकी लोगों के ऊपर केसेस बने, तो क्या उसका अंजाम हुआ? हमेशा नया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आपने माजी में भी देखा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई। उसके बाद जब हम फिर भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर पैट्रियट बनाई गई। यही नैब थी जो नवाज शरीफ के पीछे पड़ी हुई थी और केसेस बना रही थी, और उनको उम्र कैद की सजा सुना रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। आज वही नैब जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो पाक साफ कर रही कि नहीं, वो गलत थे और आज वाले ठीक हैं, और उनको जो है ना बाइज्जत बरी किया जाए, सारे केसेस में जमानते हों और जो है। तो क्या वो वाली नैब ठीक थी या आज की नैब ठीक है? अगर वो वाली नैब गलत थी, जिन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों पर तनख्वाहें ली हैं, तो आके उनको सजा दी जाती, उन्होंने गलत जो है मौकफ इख्तियार किया था और गलत सजाएं दिलवाई थी। जब तक इस मुल्क में सजा जजा का निज़ाम नहीं होगा, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ सालों बाद कोई मुहिब वतन होगा, कोई गद्दार वतन होगा, और ये जो है ना म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा जी। आज जब तक जजा सजा का निज़ाम नहीं होगा, बात आगे नहीं चलेगी। मैं दूसरे आना चाहता था इवन प्लेइंग फील्ड, जो आप भी जिक्र करते हैं, लेकिन ये कल बल्ले का निशान नहीं मिला पीटीआई को, और पीटीआई वाले बहुत चीख रहे हैं कि उनके इलेक्शन को माना नहीं, बाकी पार्टियां भी ऐसे इलेक्शन कराती हैं, वो भी घर बैठ के करा लेती हैं, गोया उनका मतलब ये है कि हमसे बेहतर नहीं कराती है। उनका ये कहना है का मतलब ये है कि हमने भी ऐसे ही कराए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती हैं कि हमसे कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, हमारे कैंडिडेट को रोका जा रहा है, हमें बल्ले का निशान नहीं दिया गया। क्या कहते हैं, आपको भी तीर का तलवार का निशान ही दिया गया था, और फिर आपने तीर के निशान को इतना मजबूत कर दिया कि अब तलवार की तरफ लौटने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो इस सूरत में क्या महसूस कर रहे हैं? 9 मई का वाक़या भी बीच में आता है, अगर मैदान इवन प्लेइंग फील्ड मैदान देना है, तो फिर ज़ाहिर है कि 9 मई का फैसले भी होने पड़ेंगे। क्या कहते हैं सूरत के बारे में? देखिए, 2-3 चीज़ इसके अंदर है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन ने कल एक फैसला किया, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि माजी में पीपल्स पार्टी के साथ ही हुआ, हमें तलवार से जो है वो तलवार हमसे ले ली गई, हमने तीर किया, लेकिन हमारा वोटर तीर पे शिफ्ट हुआ और हमें वोट किया। तो क्यों जो है, अगर पीटीआई से अगर ये चीज़ होती है और उनके इंटर पार्टी इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूसरा निशान ले लें। अगर उनके वोटर होंगे तो दूसरे निशान पे उनको वोट करेंगे, अगर उनको वोटर वोट नहीं करेंगे तो बल्ले पे भी वोट नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि हम 2 दफ़ा से ज़्यादा हमारा पार्टी का चेयरमैन नहीं बनेगा। जब वो 2 दफ़ा पार्टी के चेयरमैन बन गए और तीसरी दफ़ा उन्होंने इलेक्शन ही गए और एक्सटेंशन पे बैठे रहे, तो लिहाजा उनके इंटर पार्टी इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है, और किसी अपोजिशन ने नहीं किया, उनकी अपने ही पार्टी के बुनियादी रुकन ने किया। उनके ऊपर प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस बना, तो उनके पार्टी के बुनियादी रुकन ने उनके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए। तो लिहाजा ये उनके पार्टी के अंदरूनी मामला था, जो उनके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं, उनके पार्टी के अंदरूनी लोग हैं। लिहाजा वो अपने अंदरूनी मामला ठीक करें, उसके बाद ही कोई चीज़ हो सकती है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये 9 मई का जो वाक़या है,
اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور جو ساری بات اٹکی ہوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کم از کم اس کے سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف ملنا چاہیے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کے جن بندوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. انصاف کا لفظ لگا دیں یا سزا کا لفظ لگا دیں یا کچھ بھی کہہ دیجیے, سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر وہ بے گناہ ہے تو انہیں چھوٹ جانا چاہیے. تو ایسی صورت میں اس کا فیصلہ کیے بغیر آپ ایک پارٹی کے لیے اتنا وویلا کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو سیدھا میدان میں لا کے کھڑا کر دیا جائے, جبکہ مقدمات ایسے ہیں جو تقریباً غداری کے زمرے میں آ جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی تو بتایا نا, جب وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور یہ فلاں ہیں, ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے چور اور ڈاکو اور کیا کیا الگ بات دی, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یہ فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے, فلاں کو میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, اور ان کے ساتھ اتحاد بھی کرتے رہے. آج وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. جب وہ وزیر اعظم تھے, پاکستان کی سلامتی کے اوپر میٹنگ ہوتی تھی, کشمیر کے حوالے سے میٹنگ ہوتی تھی, سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوتی, تو اس میٹنگ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. آج وہ کس طریقے سے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ماضی میں ریاست سے بہت سے خدشات ہوں گے. محترمہ کی شہادت کے اوپر یا شہید ذوالفقار بھٹو پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے کم از کم یہ نہیں کہا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر لیں, آپ جا کے پریزیڈنسی پہ حملہ کر لیں, یا آرمی چیف کے گھر پہ آپ حملہ کر لیں, یا پھر آپ جا کے پاکستان کے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ان کے مجسمے جلا دیں یا ان کو توڑ دیں. یہ چیز ہم نے نہیں کی ہے, پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے. جب تاریخ میں ہوا ہے تو جب عدالتیں ان کو فیصلہ کریں گے, اگر ان کو سزا دیں گی تو سزا ہوگی, اگر ان کو بری کریں گے تو بری ہو جائیں گے. یہ تو عدالتوں کی بات ہے. اگر عدالتوں کو بری کرتی ہیں ان کا حق بنتا ہے الیکشن لڑیں. اگر انہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو اگر سزا ہوتی ہے تو ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو تاخیر ہوئی ہے, یعنی ان کو ابھی عدالتوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا رہا. جو کوتاہی نہیں ہے پروسیکیوٹ کرنے والوں کی, کتنی دیر ہو گئی ہے. آپ نے اتنا اہم مقدمہ جو ہے ابھی لٹکائے رکھا ہے اور اس آدمی کو خام کا ہیرو بنا دیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہیرو اس لیے بن رہا ہے کہ آپ مقدمہ ہی نہیں چلا رہے. تو یہ کچھ تاخیر بھی کوئی یعنی غیر منصفانہ بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہیرو بن رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اگر وہ نکل آتے تو ہم ان کا ڈیفینیٹلی مقابلہ کریں گے. ہماری تو خواہش ہے کہ وہ باہر ہیں اور ہم ان کا سیاسی طور پر مقابلہ کریں. زیادہ پروسیکیوشن کی بات ہے, ان کی وکیل ہے, ان کی ٹیم ہے, بہت باعناز وکیلوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ جا کر عدالت میں اس چیز کے, میں تو اب عدالت اس کے اوپر جو ہے اپنے کمنٹس نہیں دے سکتا. ان کے وکیل ہی جا سکتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ اسپیڈی کریں. تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, وہ تو آپ نے اور میں نے یا کسی اور نے تو فیصلہ نہیں کرنا, اور وہ فیصلہ جب کریں گے تو سب کے سامنے ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کی فضا جو بنتی دکھائی دیتی ہے, سمودری الیکشن ہو جائیں گے, یعنی کہ ہم خوش ہو جائیں کہ الیکشن تک مرحلہ ٹھیک گزر جائے گا اور الیکشن کے بعد بھی لوگ الیکشن کو تسلیم کر لیں گے؟ دیکھیں, ہماری دعا ہے کہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو. اللہ تعالیٰ ہر پولیٹیکل لیڈر کی اور ورکر کی اور پاکستانی کی حفاظت کرے. پرامن الیکشنز ہو. پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو کرنا چاہیے. ہم ایک اور سلیکٹر اور لاڈلے کے متعمل یہ ملک نہیں ہو سکتا, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. اگر الیکشن پہ کوشچن مارک ہوا, کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک ہوا, تو پاکستان کی عوام اس پارلیمنٹ کو, اس حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی, اور وہ شاید سال ڈیڑھ بھی نہ چل سکے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے, آج جو سیکیورٹی حالات ہیں اس کو نکالنے کے لیے ہمیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے, تاکہ حکومت اور اپوزیشن آنے والی جو ہے وہ یہ مانے کہ باقی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے اور آگے چلیں. ادروائز اگر کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک ہوا تو اس وقت آپ کے جو ہے 65% زیادہ آبادی یوتھ کی ہے, آپ کے 1.5-2 کروڑ ووٹر جو ہے وہ یوتھ جو ہے ایڈ ہو چکے ہیں. پھر آپ کی کریڈیبلٹی الیکشن پہ جب کوشچن مارک آیا تو کوئی بھی سلیکشن کو قبول نہیں کرے گا. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی پارٹی پوزیشن بھی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبصرہ کیا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہم نے اس پورے صورتحال پر پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے پیش کیا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بہت متانت کے ساتھ ساری صورتحال واضح کی. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے سیگمنٹ کے بعد ہم گفتگو کریں گے, تجزیہ کریں گے, اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے انتخابات تک ملک کی صورتحال کیا رہتی ہے. کیا انتخابات اللہ کرے, جیسے کہ ہماری دعا ہے, پرسکون فضا میں منعقد ہوں, اس مرحلے تک ہم پہنچیں, اس سے گزر جائیں, اور اس کے بعد بھی ملک کی فضا ٹھیک رہے. یہ ساری ہماری خواہشیں ہیں, ہماری دعائیں ہیں, جمہوریت کی خاطر, پاکستان کی خاطر اور ملک کی بہتری کی خاطر. یہی ہم کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب جو سینیٹر ہیں
اور تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ امیر العظیم صاحب وہ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے وہ موجود ہوں گے، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ارشاد عارف صاحب، بڑے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ نگار، وہ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہو سکا تو نہار ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ کے، کیونکہ ان سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا، وہ ہمارے ساتھ اس پوری بحث میں شامل ہوں گے۔ شاہ صاحب، پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ بات ذرا کیا صورت نظر آتی ہے؟ بلے کا نشان ہی دیا گیا اور مقدمہ ابھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی بھی اور دوسری پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم سارے الیکشن کے پروسیس کے ساتھ چلیں گے اور اس کو آخر تک پہنچائیں گے، اور وہ جو اعتراضات کسی نے کر دیے تھے کہ الیکشن کمیشن قبول نہیں پلانی، وہ کہتے ہیں اس مرحلے پہ کچھ نہیں کرنا، الیکشن کرنا ہے، الیکشن تک جانا ہے، الیکشن سے گزرنا ہے، ہر صورت الیکشن الیکشن اور الیکشن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا پارٹیوں کا کیا موڈ نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب۔ اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں، کوئی بتا دیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں، ایسا ہے، سوری میں ذرا کنفیوژن تھی، آپ شاہ صاحب کہہ رہے تھے اس سے۔ اچھا اس طرح ہے کہ دیکھیں الیکشن ہماری نظر میں، پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں، الیکشن از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایک ڈیموکریٹک ملک کے لیے۔ الیکشن ایسا ہے جیسے ایک جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے، اگر روح نہ ہو تو وہ جسم پھر ایک لاش ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی پارٹی ہو یا نہ ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو، ایون جو سب سے برے الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی الیکشنز نہ ہونے سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس بیسس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنز رکنے نہیں چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، پاکستان تحریک انصاف جتنی بھی مشکلیں ہیں اس کو عبور کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر یہ ہم سے بائس ہو کے ہمیں ہینڈی کیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو جائے، تو ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم بہت سارے اس میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کا ایک بندے کا ہاتھ باندھ دیتے ہو لیکن وہ اپنے بندے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی اگلے کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ حساب کتاب ہے کہ اگر ہم سے یہ بلے کا نشان چھین لیتے ہیں، جو کہ بہت غلط اور ناانصافی ہے، لیکن اگر یہ اتنی بڑی ناانصافی کرنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی انیائے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم ایز این انڈیپینڈنٹ، ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایز این انڈیپینڈنٹ لڑیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنی محنت آپ کو بلے کے نشان کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، اس کی 4 گنا زیادہ محنت ہمیں بغیر بلے کے نشان کے ساتھ، ہر ایک انڈیویجول کا ڈیفرنٹ نشان ہوگا تو ہر انڈیویجول کے ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ وہ کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کے لیے مینٹلی تیار ہیں، ہم اس کے لیے پوری کوشش کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آج کل ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کا کوئی شخص جب اپنے پیپر فائل کرنے جائے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، جب اگر وہ خود نہیں جاتا اس کا لائر جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے پیپر چھین کر بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے بینک میں اگر وہ جائے اور اپنے پیسے جمع کرانا چاہے تو بینک والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے نہیں جمع کرا سکتے ورنہ ہماری نوکری چلی جائے گی۔ اگر وہ آر او کے پاس جاتے ہیں، آر او ان کے پیپر ایکسپٹ نہیں کرتے، لیتے ہی نہیں ہے، اور ہر آر او کے باہر پولیس والے کھڑے اور اس طریقے سے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ آپ کو ہر ضلع میں، ہر جگہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کے پی میں ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ چیز کرنی ہے، آج جیسے بھی خلاف ہوں گے آپ الیکشن لڑیں گے، یہ آپ خلاصہ یہ ہے، کتنے خراب ہیں وہ آپ کریں، وہ دوبارہ بھی آپ سے صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری صورتحال جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ جماعت اسلامی کا ہے۔ جی ارشاد عارف صاحب، شاہ صاحب، پہلے سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا بھی جو رہ گیا، کیا آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ یہ ہمایوں صاحب کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں، آپ کو تو یاد ہوگا کہ یہ 1977 میں ہوا تھا جب بھٹو صاحب نے الیکشن کا اعلان کیا تھا اور جان محمد عباسی صاحب اور کئی اور امیدواروں کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے تھے اور اغوا کر لیا گیا تھا، اور جب رہا ہوئے تھے الیکشن کے وقت کے باہر تو ان کا واحد انٹرویو میں نے کیا تھا فون لائن پہ۔
ظاہر ہے کہ لاڑکانہ تو جا نہیں سکتا تھا کراچی سے، تو فون لائن پہ انٹرویو کیا تھا، پہلا انٹرویو جو ان کا چھپا تھا. جی ہاں. تو یہ ماضی میں ایک اس بڑے پیمانے پر تو خیر نہیں ہوا، لیکن یہ ہوا تھا، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا تھا وہ سب کے سامنے. مجھے یاد ہے کہ 1977 کے الیکشن میں مولانا مودودی صاحب نے ایک محفل میں یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اقتدار سے ہی نہیں جائیں گے، اس سے بھی زیادہ ان کا نقصان ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ماضی سے ہماری ریاست میں ریاستی اداروں نے، الیکشن کمیشن نے، ہماری جو پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، انہوں نے کیا سبق سیکھا ہے. بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں بہرحال سیاسی جماعتوں کی میجورٹی ہی قرار دوں گا کہ اس کے باوجود کوئی بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ کوشش تو پوری کی جا رہی ہے کہ بائیکاٹ کی طرف ہی جایا جائے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں کوئی 77 کی طرح کا دگا فساد تو نہیں دے رہا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی 18 کے الیکشن کی تھی یا 2002 کے الیکشن کی تھی. یہ 77 کی طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا اس وقت جب کہ ہم اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. ہم معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں، کیونکہ یہ جو معاشی عدم استحکام ہوتا ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، یہ کوئی بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ سیاسی عدم استحکام کا جو بائی پروڈکٹ ہے. اب اگر سیاسی استحکام ہی نہیں آنے دیا جائے گا اس ملک میں، انتخابات کو مشکوک کر دیا جائے گا اور عام آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہم جن لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام موجود ہوگا ملک میں، اس کے بہت سارے اور مسائل ہوں گے جس کا احساس ہمیں ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے الیکشن کرائے گئے تو ان الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیاسی، اور نہ ہی دنیا میں ہماری کوئی ساکھ ہوگی ہمارے پارلیمنٹ کی، ہمارے منتخب نمائندوں کی اور ہماری منتخب حکومت کو. اس لیے میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ سارے ادارے نظر ثانی کریں اور ملک میں ایک سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں. ٹھیک ہے امیر الدین صاحب، میرا خیال اب آپ سن رہے ہو میری بات کو. ابھی ہم نے ہمایوں احمد صاحب سے تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں. اور شاد عارف صاحب نے ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ بھی فیئر الیکشن کروا دیجیے، ورنہ دوسرے الیکشنوں کے کوئی اچھے نتائج نہیں ہوتے. اور انہوں نے حوالہ دیا خاص طور پر 77 کے الیکشن کا، جب بھٹو صاحب جانور عباسی صاحب کو اغوا کر کے بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، اور مولانا مودودی کا وہ قول بھی انہوں نے سنایا کہ ایسا کرنے سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ صرف آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، آپ کوئی اقتدار ہی نہیں کھوئیں گے بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے، ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک طور پر، یا کیا لگ رہا ہے آپ کی جماعت کیا سوچتی ہے؟ نہیں، الیکشن کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن یہ ٹھیک طرح سے نہیں جا رہے. ہمیں اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کرنا پڑے گا. سپیڈ کے ساتھ ساتھ اگر ڈائریکشن غلط ہو تو بجائے آپ کراچی پہنچنے کے آپ کسی اور شہر میں پہنچ جائیں گے. تو سمت جو ہے وہ درست کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے. اور جو اس وقت الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے پی ٹی آئی کو، جسے اب آپ ایک موقع پہ تو کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں دے رہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا پارٹی الیکشن کر کے دکھائیں اور اس طرح سے دکھائیں اور اس طرح سے دکھائیں. تو کون سی پارٹی ہے کہ جس نے اس طرح کے الیکشن کروائے ہیں کہ جس کی آپ ڈیمانڈ ادھر سے کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ملک کی جمہوریت کو کمزور کر رہی ہیں. اور پہلے بھی ہماری جمہوریت لولی لنگڑی ہے. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ بچہ جمہورہ کا ایک کھیل ہے. الیکٹیبل ہے، سرمایہ ہے، جاگیردار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے. لاڈلا بنایا جاتا ہے اور ہر دور کے اندر ایک لاڈلا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. کبھی بھٹو لاڈلا بنتا ہے اور شیخ مجیب جو ہے اس کو آپ اقتدار نہیں دیتے، اور جس کے نتیجے میں آپ ملک گنوا بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو آج بھی یہ صورتحال ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اپنی ڈائریکشن کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. یہ حاضر صاحب آپ نے ساری جو گفتگو سنی کہ انتخابات جیسے بھی جو صورت کی ہوگی تحریک انصاف کہتی کہ ہم لڑیں گے،
یہ بھی بتا رہی ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں. ارشاد عارف صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. امیر العظیم صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ غلط راستے پر چل پڑیں گے تو کہیں اور پہنچیں گے، اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی کہ کیا ممکنہ نتائج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ بتاؤں کون سی پارٹی کیا حاصل کرے گی کیا نہیں کرے گی. ممکنہ نتائج سے بڑی مراد ہے کہ الیکشن تک جاتے جاتے ہمارے ساتھ کیا رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں، کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں پوچھنا چاہوں گا تو ماں بعد اس کے بعد کیا نتائج نکلیں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ سب لوگوں کی یہی رائے ہے کہ انتخابات تو ہر صورت ہر پارٹی لڑے گی، لیکن انتخابات جس طرح کیے جا رہے ہیں یا کرائے جا رہے ہیں وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا نظر آتا ہے کہ انتخابات کی یہ جو 2 مہینے کے قریب کا وقت ہے یہ پرسکون گزر جائے گا، بغیر کسی ہنگامے کے گزر جائے گا، بغیر کسی گڑبڑ کے گزر جائے گا. اور انتخابات سے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ انتخابات کسی اچھی صورت میں ہوں گے، لیکن انتخابات سے ہم خوشگوار انداز میں تو نہیں میں کہہ سکتا، یعنی کہ آسانی سے گزر جائیں گے. کیا لگتا ہے جی؟ کیوں ڈاکٹر صاحب اب آپ بھی کچھ بتائیے گا کہ آپ اس مشکل حالات میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا کوئی خطرات نظر آتے ہیں آپ کو جی؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ میری نظر میں ہم انتخابات اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب اکنامک سٹیبلٹی آئے گی تو یہاں پہ لوگوں کی غربت میں کمی آئے گی اور کچھ روزگار بہتر ہوگا اور کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم اس کا پہلا سٹیپ ہی صحیح نہیں کر رہے تو پھر ہم آگے کیا چیز ہوگی؟ تو وہ ایک جو ڈومینوز افیکٹ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اور یہ دور تک بات جائے گی، بہت غلط طرف چلی جائے گی. اس کا جیسے وہ بعض مثالیں دے رہے پاس میں، ہمیں دیکھیں آپ مجھے یہ بات بتائیں ہم لوگ آڈٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم آڈٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں. فار ایگزامپل اگر ہٹلر نیپولین کی زندگی پڑھ لیتا اور اس کو پتا ہوتا کہ نیپولین نے کیا غلط کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے تقریباً 78,000 جو ان کی آرمی والے رشیا میں مار کھا گئے تھے، اگر ہٹلر وہ غلطی نہ کرتا تو آج شاید دنیا کی تاریخ بدلی ہوئی ہوتی. تو بعض دفعہ آپ کو ہسٹری میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں پرابلم یہ، ہم غلطیوں سے اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ یہ غلطی ہم جان بوجھ کے اس لیے کر رہے کہ یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کو پھلنے پھولنے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ یہ سسٹم ڈیموکریسی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو سیلف ایویلویٹ کرتے ہوئے ٹھیک کرتی جاتی ہے. اگر میں اس دفعہ ہارا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ میں کیوں ہارا ہوں، میں اگلی بار شاید وہ مسٹیک نہ کروں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ وہ ایک پودا لگایا ہوا ہے اس کو ہر 1 سال بعد نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس نے جڑیں پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی. ارے بھائی اس پودے کو رہنے دو، ذرا ٹائم گزار لینے دو، یہ اپنی جڑیں پکڑ لے گا اور ایک دفعہ جڑیں پکڑ لے گا تو آپ کو پھل بھی ملے گا، آپ کو سایہ بھی ملے گا، آپ کو سب چیزیں ملیں گی. لیکن یہاں پہ غلطیاں ہم پولیٹیشین کی بھی ہیں. ہم پولیٹیشین کی غلطیاں یہ ہیں کہ ہم اپنے 5 سال کے مفاد کے لیے ہم ملک کے فیوچر کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہم کیوں ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ میں اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی ساری ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ بھٹو کے زمانے میں یہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں جب وہ آئے تو انہوں نے کیا تھا 88 کے اس میں انہوں نے سب سے زیادہ غلط کام کیے تھے کہ انہوں نے یہ پیپلز پارٹی سے ان لوگوں نے ان کے تیر کا وہ تلوار کا نشان لے لیا تھا. لیکن ہوا کیا تھا؟ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے ایک دفعہ خدا کے لیے اس پاکستان کو اپنی ڈگر پہ جانے دیں. جیسے ہم لوگوں نے جیسے کہہ رہے تھے شاداب کہ بھائی ہمیں اپنے رخ ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر بے شک سلو اینڈ اسٹڈی ہو لیکن ہمیں پتا ہوگا کہ ہم ون کر لیں گے ریس. ابھی تو ہم چونکہ بھور میں ہے تو ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتا. ہم اسی بھور میں 45 سال سے پھنسے ہوئے اور ہم نے کیا کچھ نہیں چھوڑ دیا. تاریخ اس لیے اسی کو سبق سیکھا جائے لیکن ہم تاریخ سبق نہیں سیکھتے اور بلکہ کئی بار غصہ الٹ چلتے ہیں. عبد العزیز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب طور پر تو ٹھیک ہے لیکن ہو کیا رہا ہے تک؟ آپ نے بھی کچھ سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا بازو سے؟
جی अमीरुल अजीम साहब। जी हाँ, मैं ये अर्ज करता हूँ जी कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि उससे कोई सबक नहीं लेता, और जाहिर है कि गलतियां जो है वो बार बार रिपीट होती हैं। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि खुद सियासी जमातों को भी अपना जायजा लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों की कमजोरियों से सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। जब तक पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पर बेस कर रहा है ये ठीक नहीं होगा, ये सांप और सीढ़ी का खेल खत्म नहीं होगा। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नजरियाती नहीं है, और उसमें अलीम है, तरीन है, खटक हैं, कुरैशी हैं, टवाने हैं, लगारी हैं, और इन्हीं को मैनेज करके जो है वो हुकूमतें गिराते भी हैं और चलाते भी हैं। तो हमें सबको सबक सीखना चाहिए, नजरियाती बनना चाहिए। जो भी आपका नजरिया है, आप कहें कि जी हम इस तरह की हुकूमत बनाएंगे तो फिर उस तरह की हुकूमत बनाने वाले लोग आपके साथ हों, फिर आपके पास ये इलेक्टेबल्स जो है वो साथ ना हो। तो हमारी अपनी कमजोरियों से ये सारा गलतियां जो वो वहां से उसका आगाज होता है। और जो मौलाना मौदूदी ने कहा ना कि गलतियां बाज नहीं होती, अंडे बच्चे देख के ऐसी नस्ल तैयार करती हैं जो पूरी कौम में फैल जाती है, तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ठीक बात है जी। जी शाह साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब आप क्या मशवरा देंगे, क्या क्या नजर आता है आपको जी? आप होता हुआ क्या दिखाई देता है? ये तो तशवीशनाक बात तो है ही, सबके लिए है, लेकिन आप कोई इसमें कुछ अच्छी बात भी देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो चलो हो तो रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और अपनी सब कोताहियों के बावजूद ये कहना चाह रहे हैं कि भी सबक सीखो, आगे तो हम बढ़ेंगे ही। देखिए, दो चीज़ें तो, एक तो अमीरुल अजीम साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मेरा हमेशा नुक्ता नज़र ये रहा है, आपको इल्म है कि सियासी जमातों के अंदर अगर जमहूरियत नहीं होगी, सियासी जमातें खुद जमहूरी इक़्तिदार को परवान नहीं चढ़ाएंगी, तो जाहिर बात है कि उसका फ़ायदा कोई ना कोई और उठाएगा, और फिर ये नहीं हो सकता कि जनाब गलतियाँ आप करें और उसकी सजा कोई और भुगते। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। हमारे यहाँ यही हुआ है कि ख़ानदान, शख्सियत, गिरोह जो हैं वो मुसल्लत रहे हैं, जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को फ़रोग़ नहीं दिया गया। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है कि रियासत के इख्तियारात और रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करके किसी को किसी सियासतदान को या किसी सियासी जमात को इक़्तिदार दिया जाए या इक़्तिदार से महरूम किया जाए। ये सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई झगड़ा मुकाबला होना चाहिए और अपने वसाइल के साथ होना चाहिए। रियासत को हमेशा गैर जानिबदार, और क्योंकि रियासत का काम इंसाफ फराहम करना होता है, तमाम जो शहरी होते हैं रियासत की नज़र में औलाद की तरह, जिस तरह माँ बाप की नज़र में औलाद बराबर होती है, सबके हुकूक और फ़राइज़ यकसां होते हैं, इसी तरह रियासत के नज़दीक तमाम शहरी, तमाम जमातें, तमाम चीज़ जो हैं वो यकसां होनी चाहिए। इस तरह ही एक इत्मीनान मुल्क के अंदर एक सुकून और अमन आता है, और अमन और इंसाफ दो बुनियादें हैं किसी रियासत को मजबूत करने की। अगर आप लोग मुतमईन नहीं होंगे, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुतमईन नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आ सकता। लेकिन इसका जो मैं समझता हूँ अच्छा पहलू है वो ये है कि इस वक्त किसी शख्स को कोई शक नहीं है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जमहूरियत के नाम पर जो ड्रामा छुप कर चलाया जाता था कि ये जमहूरियत भी है जनाब, इंसानी हकूक भी हैं, और यहाँ अदालतें भी हैं, और यहाँ जनाब हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो रियासत की मुलाजिम भी है, साबित ये हो रहा है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ना हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, ना हमारे जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो रियासत की मुलाजिम हैं। तो ये एक अच्छा पहलू है, नौजवान नस्ल को सीखने को मिल रहा है, और उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सोच जो बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और ये एहसास पैदा होगा कि रियासत को मजबूत करने के लिए इंसाफ और अमन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है ना, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अब हम इस बात पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन तो हो जाए, जैसे भी हो जाए, अल्लाह करे कि एक अच्छे माहौल में ही हो जाए, और उसके बाद की जो सूरत हाल है कि पार्टियां तस्लीम करने की नहीं करेंगी तो मुल्क के हालात क्या होंगे, और हम इलेक्शन के बाद 2, 4, 6 महीने में ये मुल्क किस तरफ बढ़ेगा, किस तरफ चलेगा, क्या कोई मंजिल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्या सूरत हाल पैदा होगी, जमहूरियत का फायदा होगा, नहीं होगा। जैसे सवाल किया जाता था इलेक्शन करा लो तो अभी मुसीबत आएगी, ना कराओ तभी मुसीबत आएगी, अब तो कराए जा रहे हैं ना, तो पर तब क्या होगा? एक वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं और वक्फा लेते हैं जी।
جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم جب جاننا چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن خدا کرے ہو جائیں، اس کے بعد ملک کا نقشہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، وقت بہت کم ہے، میں آپ سے بڑے پریسائزلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں۔ پہلا تو آپ ہی سے پارٹی سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ تسلیم کریں کہ نہ کریں، اگر چلیے کر بھی لیتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے ملک کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہت مختصر طور پہ مجھے بتائیے، وقت بہت کم ہوتا ہے آپ کی سیگمنٹ پہ، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ اگر جس طریقے سے یہ الیکشن پروسیس ہو رہا ہے، میں الیکشن پروسیس کی بات کروں، جس طریقے سے یہ الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، جس طریقے سے یہ پوری انتظامیہ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یا کر رہی ہے، جو بھی ہے، اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ اسی طریقے سے کر رہی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، آپ بھی اس کو نہیں مانیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے نا، وہ اس کو نہیں مانے گی، کوئی ملک نہیں مانے گا، کوئی ادارہ نہیں مانے گا، کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو نہیں مانے گی، جو جیت جائے گا وہ بھی نہیں مانے گا، اس کے اوپر بہت بڑا داغ آ جائے گا، اتنا بڑا داغ آ جائے گا کہ وہ اس کو کبھی ہو نہیں سکے گا۔ الیکشن کو تسلیم کرانا بھی ہمارے لیے پرابلم ہوگا ایسی صورت میں جیسے الیکشن ہو رہے ہیں۔ آپ شاید درست کہہ رہے ہیں، امیر العظیم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن تو جیسے بھی ہوں گے اسے پوری دنیا تسلیم کرے گی، اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو خود تسلیم کروائے گا۔ امریکہ کی تو مفاد میں ہے کہ پپٹس گورنمنٹ آتی جائیں، کمزور حکومتیں آتی جائیں۔ وہ مصر کی ریفرینڈم کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ اور بھی جگہوں پر اسی طرح سے جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ تو پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہونے حقیقی جمہوریت آنے کی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی نئی حکومت بنے گی وہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے گزارے گی ہنی مون، اس کے بعد گرمیاں جب شروع ہوں گی تو آپ کے بجلی کے بلوں کی جو نوبت اور حالت بنے گی، اس ملک کے اندر امن و امان بگڑ جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگلی گرمیوں میں کوئی عوامی تحریک جو ہے وہ سر نہ اٹھائے، ضرور اٹھائے گی۔ جو نوبت یہاں پر بن گئی ہے کہ ہر دوسرے مہینے جو ہے وہ کبھی اب گیس کے بل کئی 100 گنا اور بجلی کے بل بھی کئی 100 گنا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی صورتحال زیادہ دیر تک چلے۔ ٹھیک بات ہے۔ شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر؟ جی بالکل، میں یہی میرا نقطہ نظر یہی ہے جو پہلے بھی میں نے اشارتاً یہی بات کی ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے کسی سیاسی جماعت سے زیادہ عوام کا اطمینان۔ اگر عوام مطمئن نہیں ہوں گے، عوام کے مسائل بڑھیں گے، عوام کو غصہ ہوگا کہ ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، تو وہ حکومت کیا کرے گی اور کس طرح چلے گی؟ لیکن دنیا میں بیسیکلی مضبوط حکومتیں جو ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں جن سے عوام مطمئن ہوں۔ غیر مطمئن عوام کی ریاستیں اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ نقصان ہی کر رہی ہوتے ہیں، اپنا بھی، ریاست کا بھی، معاشرے کا بھی۔ تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے ایک مضبوط حکومت لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے جو بحران آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں دنیا میں، یہ سردیاں ختم ہوگی، بڑھیں گی، بجلی کے ریٹ ہم بڑھائیں گے، باقی ٹیکسز وغیرہ جو IMF کے شکنجے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کو تسلیم کیسے کروائیں گے لوگوں سے؟ پچھلی گرمیاں تو کیسے گزر گئی، اگلی گرمیاں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک بات جی۔ ناظرین کرام، آپ نے ساری گفتگو سنی۔ لگتا یہ ہے کہ سب لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ سب لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان الیکشن میں کوئی فیئر کوئی نقشہ نظر نہیں آتا جی، معاملہ ٹھیک نہیں ہے، جس انداز سے الیکشن ہو رہے ہیں وہ ہم صحیح سمت پہ نہیں جا رہے۔ لگتا یہ ہے سبھی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس کے نتیجے کے طور پر کوئی ایک سموتھ حکومت جو ہے، مضبوط حکومت جو ہے اس ملک میں بن نہیں پائے گی، اور یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی نقشہ نہیں ہوگا، اچھی صورتحال نہیں ہوگی۔ پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات ہی لکھی ہوئی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری بات ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں کا نقشہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں، دعائی کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔